السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لكم فيها خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون۔ اور قربانی کے جانور کو جو عظیم الجثہ جانور ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر بنا دیا ہے، تمہارے لیے اللہ کے شاعر بنا دیا ہے جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہٰذا ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ، قناعت کرنے والے بھی اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے انڈر میں کر دیا ہے، تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے والبدن جعلناها لکم۔ والبدن، یہ جو بدن کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، یہ بدنتن کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہر وہ جانور جو عظیم الجثہ یعنی جو بڑا جانور ہوتا ہے۔ اہل لغت نے اور خاص طور سے ترجمہ کرنے والے نے خاص طور سے جو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور اونٹ کو ہم نے اونٹ، لیکن حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ اور گائے بیل دونوں جو ہے والبدن کے اندر آتا ہے، والبدنا یعنی اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے، جو اونٹ اور گائے جو قربانی کے جانور ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے بنا دیا ہے، یعنی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہتری بھی رکھی ہے۔ اب جو اونٹ ہوتے ہیں یا گائے ہوتے ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے، اس سے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں۔ قربانی کرنے تک آدمی اس کے اوپر سواری بھی کرتا ہے، بار برداری یعنی بوجھ لے کر کے کہیں جانا ہو اس کو بھی لے کر کے جاتا ہے، اس کے اون کو، اس کے دودھ کو، اس کے بچے کو بھی حاصل کرتا ہے۔ پھر جب قربانی ہو جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے بیان فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو، گایوں کو اللہ کے شعائر میں سے بنا دیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے بہتری بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شعائر ہیں تو ان کی تعظیم بھی ضروری ہے، اور ان کی تعظیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک یہ رہے ان کا خیال رکھا جائے، ان کو کھلایا پلایا جائے، ان کو فربا اور موٹا تازہ بنایا جائے، اور جب ذبح کرنا ہو تو ذبح کرتے وقت بھی سہولیات کا پورا انتظام کیا جائے۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے کتاب الصید والذبائح حدیث نمبر 1955 پہ روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کو، حسن سلوک کو ہر چیز کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے تو اچھے انداز میں حسن سلوک کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قتل کرنا ہو جنگوں میں تو لوگوں کو قتل کرتے وقت بھی اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ہی ارادہ کرو، اور اگر جانور کو ذبح کرنا ہو تو جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کے اوپر احسان کرو۔ اور احسان کیسے کرنا ہے؟ اس کو جو ذبح کرنے کا جو آلہ ہے اس کو خوب تیز دھار بنا لو کہ جب اس کو ذبح کرو تو ایک بار میں ہی ذبح ہو جائے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں، خاص طور سے اونٹ اور گائے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ جب ان کو ذبح کرنے کا وقت ہو تو اس وقت اچھائی کے ساتھ ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے سے پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر اور بھلائی بھی رکھی ہے۔ لہٰذا اللہ نے آگے فرمایا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ۔ جب ان کو خاص طور سے اونٹ کو جب ذبح کرنا ہو، جب اونٹ کو ذبح کرنا ہو تو ان کو سب بستہ کھڑا کر دو، اور کھڑا کر کے اس کو ذبح کرو اور اس پر اللہ کا نام لو۔ لہٰذا اونٹ کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے شریعت کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کو کھڑا کیا جائے، کھڑا کر کے اس کا جو بایاں پیر ہے اس کو باندھ کر کے اس کو اچھی طریقے سے باندھ دیا جائے۔ اس طرح سے جانور 3 پیر پر کھڑا ہوگا، اور پھر اس کو نیزے سے یا برچھے سے یا بھالے سے اس کو
مار کر کے اس کو بالکل اس کی یہاں پر حلقوم میں مارا جائے گا اور مار کر کے اس کے خون کو بہایا جائے گا، ابھی جا کر کے وہ ذبح ہوگا۔ عام جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ کیسے ہے؟ ابھی گائے کو، بیل کو، بکرے کو ذبح کرنے کے لیے اس کے جو ہے داہنے پہلو اس کو لٹاتے ہیں، اس کے رخ کو قبلہ کی طرف کرتے ہیں، اور پھر جو ہے بائیں پہلو لٹا کر کے اس کے رخ کو قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور پھر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ لیکن اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو کھڑا کر کے رکھا جائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، جب اس کو ذبح کرو تو ذبح کرتے وقت سب بستہ کر کے اس کو کھڑا کر دو، اور کھڑا کر کے پھر اس کو ذبح کرو۔ صحیح البخاری کتاب المناسک کی روایت ہے، زیاد بن زبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو اونٹ کو ذبح کرنے والا تھا وہ اونٹ کو بٹھا کر کے رکھا تھا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو یہ بٹھا کر کے اونٹ کو ذبح نہیں کرنا ہے، اس کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کو کھڑا کرو اور کھڑا کر کے اس کو نہر کرو، اس کے پیر کو باندھ دو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا طریقہ سکھایا ہے بالکل وہی ہے، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، جب اونٹ کو ذبح کرنا ہو تو ذبح کرتے وقت اس کو کھڑا کرو اور کھڑا کر کے اس کو ذبح کرو۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، جب جانور کے پہلو زمین پر ٹک جائیں یعنی بالکل ٹھنڈا ہو جائے تب اس میں سے تم کھاؤ، یعنی گوشت وغیرہ کاٹنا ہو، چمڑا چھیلنا ہو تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کر دینا ہے۔ ابھی اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں، اونٹ کو کھڑا کر دیا، اس کے ایک پیر کو باندھ دیا بائیں والے پیر کو، اور پھر نیزہ سے یا برچھا سے اس کے بالکل حلقوم میں مارا، شہ رگ کو کاٹ دیا، اس کے بعد اس کا خون گرنا شروع ہوگا۔ جب خون گرنا شروع ہوگا اور جسم سے پورا خون گر جائے گا تو یہ دائیں طرف یا بائیں طرف وہ گر جائے گا اور گر کر کے وہ زمین سے لگ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کے پہلو زمین سے لگ جائے، مطلب یہ کہ جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے۔ جانور مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل زمین سے لگ جاتا ہے، بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو پورا یقین کر لینا ہے کہ جانور مکمل ذبح ہو گیا ہے اور مر گیا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں جو قصاب لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں قصاب لوگ کاٹا، ابھی تھوڑا ہل ڈل ہی رہا ہے، اس کے چمڑے کو چھیلنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے، مکمل ٹھنڈا ہونا چاہیے، پوری طرح سے اس کی جان نکل جانی چاہیے، اس کے بعد اس کے چمڑے کو چھیلا جائے، اس کے گوشت کو کاٹا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سنن ابی داؤد کتاب الصید کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میت، جانور اگر زندہ ہو تو اس میں سے کچھ بھی کاٹا جائے گا وہ مردہ ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ وہ ابھی جانور اگر زندہ ہے، ہمارے یہاں شریعت میں طریقہ کیا ہے؟ شہرک کو کاٹنا، یہاں سے جب پورا خون گر جائے گا تو پھر وہ گوشت پاک ہوتا ہے۔ ابھی وہ زندہ ہی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر روح موجود ہے، اور ایسی صورت میں اگر اس کے چمڑے کو چھیل دیا جائے حرام ہو گیا وہ، ایسی صورت میں اگر اس کے گوشت کو کاٹ دیا جائے تو حرام ہو گیا۔ یہ سب طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے۔ ابھی پہلے جو کر دیا کر دیا، اس سے پہلے جو کر دیا اس پر دھیان نہیں دینا ہے، کیونکہ آدمی لا علمی میں بہت سارے کام کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اوپر گرفت بھی نہیں رکھا ہے، لیکن معلومات ہونے کے بعد بھی اسی طرح سے کرنا یہ شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ لہذا اللہ نے اسی لیے بیان فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، جب اونٹ کو ذبح کرنا ہو تو اس کو کھڑے کھڑے اس کو نہر کر دو، اور نہر کرنے کے بعد فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کے پہلو زمین سے لگ جائے، وہ مکمل ٹھنڈا ہو جائے، اس کے جسم سے پورا خون نکل جائے، اس کی جو روح ہے روح نکل جائے، ختم ہو جائے، جانور مکمل مر جائے، اب اس کے بعد اس میں سے پہلے اس کا چمڑا چھیلو، پھر اس کے گوشت کو کاٹو، اور آگے اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو نہیں مانگنے والے ان کو بھی کھلاؤ، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ دیکھیے، ضرورت مند دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ضرورت مند دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ضرورت مند ایسا ہوتا ہے جس کی ذرائع آمدنی اتنی نہیں ہوتی، اس کی کمائی اتنی نہیں ہوتی ہے،
اس کے پورے گھر کے لیے وہ پورا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو جو دے رکھا ہے اسی پر وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اس کو بھی ضرورت مند کہتے ہیں، اور یہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور دوسرے ضرورت مند جو ہوتے ہیں وہ لوگوں سے مانگتے ہیں، اب ضرورت سے مجبور ہو گئے، ان کو اپنی ضرورت پوری کرنی تو لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب جانور کو ذبح کر دو تو اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، جو ضرورت مند ہے ان کو بھی کھلاؤ، اور تمہارے دروازے پر جو مانگنے والے آتے ہیں ذرا گوشت دے دیجیے، اور اگر تمہارے پاس ہے تو اٹھا کر کے ان کو بھی دے دو، خود بھی کھانا ہے دوسروں کو بھی کھلانا ہے۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ اہل علم نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ جو قربانی کا جانور ذبح کرے آدمی تو اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ لے، دوسرا حصہ جو ہے وہ آس پڑوس محلے ٹولے دوست احباب میں دے دے، اور تیسرا حصہ جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچائے، جن کے ہاں قربانی نہیں ہوا ہے یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں، پورے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ جب بالکل اسلام ابتدائی دور میں تھا تو مدینے کے اندر بڑی قلت تھی، لوگ کھانے کے لیے محتاج بنے ہوئے تھے، تو مدینے کے اندر جتنے لوگوں نے جانور ذبح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ لوگ 3 دن سے زیادہ گھر میں گوشت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 3 دن سے زیادہ اگر رکھنے کی بات ہوگی تو سب لوگ اسٹاک کر کے رکھ لیں گے، ابھی بہت سارے ضرورت مند ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن بس گوشت رکھ سکتے ہو۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ گوشت خود بھی کھایا، پورے مدینے کے اندر بھی تقسیم کیا۔ جب اس کے بعد دوسرا سال آیا یا کچھ سالوں کے بعد جب لوگوں کے اندر ذرا وسعت آئی، کشادگی آئی، تو لوگوں نے پھر پوچھا کہ کیا 3 دن ہی تک رکھنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اصل میں کیا تھا کہ تمہارے سماج و معاشرے میں بہت ہی غریب اور غربت زدہ لوگ تھے، چاہتا تھا میں کہ گوشت کے ذریعے سے ان کی مدد ہو جائے، لہٰذا میں نے 3 دن تک رکھنے کی بات کی تھی۔ اب تم اس سے زیادہ دن تک رکھ سکتے ہو، 1 ہفتہ رکھ سکتے ہو، 1 مہینہ رکھ سکتے ہو، 2 مہینے رکھ سکتے ہو، آرام سے رکھ کر کے کھا سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود جو گوشت ہو ان کو خود بھی کھانا ہے، اور جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلانا ہے، جو غریب مسکین محتاج ہیں ان کو بھی کھلانا ہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فیضا وجبت جنوبها، جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، مانگنے والے کو بھی کھلاؤ، جو قناعت اور صبر کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور آگے کہا کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اور اسی طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا، کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیے اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، بیل کتنا بڑا جانور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے انڈر میں کر دیا ہے، وہ بلا چوں چرا کچھ بھی حجت ہیل کیے ہوئے اگر انسان جانور کو ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے وہ آرام سے ذبح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ نے ان کو یہ تمہارے تابع کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، لہذا جس رب نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کیا ہے، تمہارے ماتحت کیا ہے، تمہارے پر فرض ہے کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے کام کرتے رہو۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔